تو آج ہم ذرا مسٹر بیسٹ یعنی جمی ڈونلڈسن ان کی کہانی پر بات کر رہے ہیں، جو مواد آپ نے بھیجا ہے اس کی روشنی میں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وہ یوٹیوب کے ایک عام سے لڑکے سے ارب پتی اور عالمی سطح پر اتنے مشہور کیسے بن گئے۔ جی واقعی ان کا سفر تو حیران کن ہے۔ اچھا 411 ملین سے زیادہ یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں، وہ یوٹیوب پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے اکیلے فرد ہیں، اور ان کی ویڈیوز تو اپنی تیز رفتاری، بڑے بجٹ اور وہ جو بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں یا خیراتی کام، ان کی وجہ سے فوراً پہچانی جاتی ہیں۔ بالکل، تو یہ سب شروع کیسے ہوا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2012 میں انہوں نے مسٹر بیسٹ 6000 کے نام سے شروع کیا۔ شروع میں تو وہ لیٹس پلیز بناتے تھے، گیمنگ ویڈیوز، اور دوسرے یوٹیوبرز کے پاس کتنے پیسے ہیں اس پر ویڈیوز۔ کافی عام سی شروعات تھی ویسے۔ جی، لیکن اصل جو بڑا موڑ آیا نا، وہ 2017 میں تھا، جب ان کی وہ 100,000 تک گنتی والی ویڈیو وائرل ہوئی۔ وہ اہم اس لیے تھی میرا خیال ہے کیونکہ اس نے یوٹیوب پر یہ جو چیلنج والا مواد ہے اس کی ایک حد دکھا دی، اور یہ بھی ثابت کیا کہ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر ایسے کام بھی دیکھتے ہیں جو بظاہر بے معنی ہوں لیکن بہت مشکل ہوں۔ تو یہ ایک نیا زاویہ تھا۔ اس کے بعد تو ان کے ویڈیوز کا پیمانہ بھی بڑھا، خرچہ بھی، اور انہوں نے اپنے بچپن کے دوستوں کو بھی ٹیم میں شامل کر لیا۔ اور یہ جو ترقی ہے واقعی ناقابل یقین ہے۔ 2016 میں صرف 1 لاکھ سبسکرائبرز اور 2022 تک 100 ملین، 6 سال میں اتنا بڑا سنگ میل، کمال ہے۔ اور اب تو ان کے کئی چینلز ہیں، جیسے بیسٹ ریاکٹس، مسٹر بیسٹ گیمنگ، جی، اور وہ فلاحی کاموں والا بیسٹ فلینتھرپی بھی۔ ہاں، اور ٹک ٹاک پر بھی تو سنا ہے 115 ملین فالوورز ہیں۔ جی ہاں، اور یہ صرف مواد بنانے تک ہی نہیں رکے، وہ ایک بہت ہوشیار کاروباری شخصیت بھی ہے۔ مسٹر بیسٹ برگر جو ہے وہ ایک ورچوئل ریسٹورانٹ چین ہے، پھر فیسٹیبلز جو چاکلیٹ بارز وغیرہ بناتی ہے، اور حال ہی میں لنچلی کے نام سے بھی ایک کھانے کی سروس شروع کی ہے۔ اچھا، اور فلاحی کاموں میں بھی وہ پیچھے نہیں ہے۔ ٹیم ٹریز کے ذریعے، یاد ہے درخت لگانے والا، اس میں $2.40 کروڑ سے زیادہ جمع کیے، اور پھر ٹیم سیز، سمندر صاف کرنے کے لیے، اس میں $3 کروڑ سے زیادہ۔ تو یہ صرف دکھاوا نہیں، واقعی اثر ڈالنے کی کوشش ہے۔ ظاہر ہے اتنی کامیابی ہو تو پہچان تو ملتی ہی ہے۔ انہیں مسلسل 4 سال 2020 سے 2023 تک اسٹریمی ایوارڈز میں کریٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا۔ یہ تو آن لائن ویڈیو بنانے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور 4 بار نکلوڈین کڈز چوائس ایوارڈ بھی۔ جی، اور ٹائم میگزین نے بھی 2023 میں انہیں 100 بااثر ترین افراد میں شامل کیا۔ بالکل، اور مالی طور پر دیکھیں تو فوربس نے 2024 میں انہیں سب سے زیادہ کمانے والا یوٹیوبر قرار دیا، اور 2025 میں ان کی جو کل مالیت ہے اس کا اندازہ $1 ارب لگایا گیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 30 سال سے کم عمر کے واحد ارب پتی ہیں جنہوں نے یہ دولت وراثت میں نہیں پائی، خود بنائی ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی خاندانی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، اور صرف آن لائن مواد سے ارب پتی بن جانا، یہ تو ڈیجیٹل دور کی طاقت دکھاتا ہے ایک طرح سے۔ اچھا، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے ذرائع سے؟ جی، ذرائع میں یہ ذکر ہے کہ وہ خود کو انٹروورٹ سمجھتے ہیں، تھوڑا تنہائی پسند، اور کہتے ہیں کہ کام پر اتنی زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ سماجی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ شاید بچپن میں بار بار گھر بدلنے اور وہ جو انہیں کرونز ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے ہے۔ جی، وہ نظام انہضام کی ایک بیماری ہے، اور ابھی حال ہی میں 1 جنوری 2025 کو انہوں نے تھیا بوئسن، جو خود بھی گیمنگ سٹریمر ہیں، ان سے منگنی کا اعلان کیا ہے۔ ایک اور دعویٰ بھی تو تھا، وہ اوشن گیٹ آبدوز والے حادثے سے متعلق۔ جی ہاں، جون 2023 میں جب وہ حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بھی اس ٹائٹن آبدوز کے سفر کی دعوت ملی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات مواد میں موجود ہے۔ اچھا، لیکن ایسا تو نہیں کہ سب کچھ بالکل مثبت ہی رہا ہو، کچھ قانونی مسائل کی بھی بات ہے۔ جی بالکل، ستمبر 2024 میں ان کا جو ریالٹی ٹی وی شو تھا بیسٹ گیمز، اس کے حوالے سے ایک کلاس ایکشن مقدمہ دائر ہوا ہے، کئی لوگوں نے مل کر مقدمہ کیا ہے۔ اس میں الزامات ہیں ناروا سلوک کے، جنسی ہراسانی کے اور پیسے نہ دینے کے۔
اور یہاں یہ بات بالکل واضح کرنی چاہیے کہ ہم صرف ان الزامات کا ذکر کر رہے ہیں جو ذرائع میں بتائے گئے ہیں، ہم ان کی سچائی یا جھوٹ پر کوئی فیصلہ نہیں دے رہے۔ صحیح۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک طرف تو یہ بے مثال کامیابی ہے، بہت وسیع اثر و رسوخ ہے اور بڑے پیمانے پر فلاحی کام بھی ہیں، یہ بنتی ہے بالکل۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مسٹر بیسٹ کا یہ جو ماڈل ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پر تفریح، کاروبار اور فلاح و بہبود کو ملایا گیا ہے، کیا یہ آن لائن مواد بنانے کے مستقبل کی کوئی جھلک ہے؟ ہاں، اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں زیادہ وسیع پیمانے پر، یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً مزید غور کیا جا سکتا ہے۔